بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں خطبہ دے رہے تھے۔ ہزاروں کا مجمع تھا کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں اور میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں اور میں 500 درہم کا مقروض ہوں، قرض خواہ، آمادہ فساد ہے۔ جناب امین نے فرمایا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ تمام ہونے دے، اللہ تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ شخص بیٹھ گیا۔ اس کے قریب ایک اور آدمی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، اے شخص، اتنے آدمی بیٹھے ہیں، تو اپنا سوال پھر جاری کر، کوئی تو تیرا سوال پورا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا رکھا ہے جو تجھے دیں گے؟ یہ تو خود بھی کئی دن کے فاقے کرتے ہیں، یہودیوں کے باغ میں مزدوری کرتے ہیں، بس وہ تجھے کیا دیں گے؟ وہ شخص کھڑا ہوا اور اپنا سوال پھر دہرایا۔ جناب امیر نے پھر پہلا جواب دیا اور بیٹھنے کو کہا۔ وہ شخص بیٹھ گیا، مگر اسی دوسرے آدمی نے پھر اس کو اکسایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یقین کیوں کرتا ہے؟ ان کے پاس تو حقیقت میں کچھ نہیں ہے، 500 دینار کہاں سے دیں گے؟ یہ آدمی پھر کھڑا ہو گیا اور اپنا سوال دہرایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے شخص بیٹھ جا، خطبہ ختم ہونے دے، میں ضامن ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری خواہش ضرور پوری کرے گا، خطبے کے بعد مجھ سے مل لینا۔ بس وہ شخص یقین کرتے ہوئے آرام سے بیٹھ گیا۔ خطبہ تمام ہوا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود چل کر اس شخص کے پاس گئے اور ایک طرف جنگل کی جانب اس کو لے کر چل دیے۔ کچھ دور چلنے کے بعد اس سے کہا، آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھیں بند کی، پھر فرمایا، آنکھیں کھول دو۔ آنکھیں کھولنے پر معلوم ہوا کہ ہم مصر کے بازار میں کھڑے ہیں، غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے۔ فرمایا، میں تیرا غلام ہوں، مجھ کو 500 درہم میں فروخت کر دے، خبردار زیادہ مت مانگنا۔ وہ شخص حیران ہوا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زور دینے پر ایسا ہی کیا۔ ایک بادشاہ کا وزیر وہاں موجود تھا۔ اس نے پہلے تو دیکھنا شروع کیا اور پھر قیمت معلوم کی۔ وزیر کے کہنے پر ان کا نگاہ اٹھا دیا گیا اور اس نے 500 درہم اس کے حوالے کیے۔ اس آدمی نے اپنی راہ لی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے ساتھ بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تجھے کیا کام آتا ہے؟ فرمایا، جو کچھ بھی حکم ہوگا وہ کام میں کروں گا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا اور کہا کہ پہلے تو یہ کام کرو، ایک اژدہا ہر سال اس شہر میں آتا ہے اور بہت سے آدمیوں کو نگل جاتا ہے، اور چونکہ اس کے آنے کا امکان ہے تو کسی طرح اس اژدہا کو ہلاک کر دو۔ بس اگلے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حکام کے ساتھ اس راستے میں کھڑے ہو گئے جہاں اژدہے نے آنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ بہت بڑا اژدہا پھٹکار مارتے ہوئے آ رہا ہے۔ سب لوگ اسے دیکھ کر کمزور پڑ گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حوصلہ دیا اور خود آگے بڑھ گئے، یہاں تک کہ وہ اژدہا قریب آ گیا۔ آپ نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں جبڑے پکڑ کے چیر کر 2 ٹکڑوں میں کر دیے۔ لوگوں نے یہ دیکھا تو انہیں اطمینان ہوا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیرت بھی ہوئی۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ تم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ایسے ہی ایک اور کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب دریا چڑھتا ہے تو پانی شہر میں داخل ہو جاتا ہے اور آبادی کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ کسی طرح یہ پانی رک جائے اور اس شہر میں داخل نہ ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکام اعلیٰ کے ساتھ دریا پر گئے اور شہر کی طرف سے چھڑی لے کر کنارے کے قریب قریب ایک لکیر لگا دی اور کہا،
دریا تجھے میری قسم ہے جو اس لکیر سے آگے بڑھے، مگر دریا آج تک بہتا ہے مگر اس لکیر سے آگے نہیں آتا۔ جب بادشاہ کو یہ علم ہوا تو بہت حیران ہوا کہ یہ تو کوئی بہت بڑا انسان ہے۔ کہنے لگا کہ تم نے 2 بڑے کام کیے ہیں، اگر ایک ایسا اور کام کر دے گا تو تجھے میں آزاد کر دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حکم کریں۔ بادشاہ کہنے لگا ایک شخص کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا سر کاٹ کر لا دے۔ آپ نے فرمایا یہ کام بہت آسان ہے، جلدی سے تلوار لائیں، ابھی سر حاضر کرتا ہوں۔ بادشاہ نے تلوار منگوائی۔ آپ نے فرمایا اس تلوار کو بلند کرو، جب میں 1 2 3 کہوں تو تم فوراً تلوار مار دینا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن تمہارے سامنے پڑی ہوگی۔ بادشاہ نے تلوار اٹھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکائی، 1 2 3 کہا، مگر بادشاہ حیران تھا کہ یہاں اس کے غلام کے سوا کوئی اور شخص نہیں، تو تلوار کس پر چلاؤں؟ سوچ میں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن جھکاتے ہوئے اس کو پریشان دیکھ کر کہا ادھر ادھر نہ دیکھو، ہاں میں ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ یہ آواز سنتے ہی تلوار پھینک کر بادشاہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہیں تو میں ایسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ مجھے آج تک غلط فہمی میں رکھا گیا، یا علی مجھے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھائیے، اور بادشاہ تمام یقین کے ساتھ مسلمان ہو گیا، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دعا دی اور کوفہ کی راہ لی۔